میں جانے والوں کے لیے تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم بالکل ہلکان نہ کرو اپنے آپ کو. ولن اور ہرگز نہیں تردا راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود یہودی ولا اور نہ نصارا اور نصارا حتی یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کر لیں ملتہم ان کے طریقے کی، ان کی ملت کی، ان کے مذہب کی. دیکھیں اب یہ والی آیت جو ہے یہ بھی اتنی ڈر والی آیت ہے جس کو کرنی. کل کہہ دیجئے انا بے شک ہدا ہدایت اللہ کی ہے. دیکھیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا ہدا اللہ کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے زور کے لیے کہہ رہے ہیں والہدا کہ بے شک ہدایت اسی کی جانب سے ہے. ولا ان اور البتہ اگر اتبع پیروی کی آپ نے اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد اس کے الذی جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس من العلم علم ما نہیں لکا آپ کے لیے من اللہ سے من ولیون کوئی ولی کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. یہ کتنی ڈرنے والی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہیں چلنا شروع ہو جاؤ، اور اگر تم ان کے طریقے پر چلنا شروع ہو گئے اس کے باوجود کہ تمہارے پاس حق آ گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی جاءک من العلم کہ اس کے بعد کہ علم آ گیا تمہارے پاس ما لک من اللہ من ولی کہ اللہ کے اس کے سوا تمہارے پاس نہیں ہوگا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس آیت کو غور سے پڑھیے گا اور بار بار پڑھیے گا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ سکتے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے. آف کورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی نہیں کرنی تھی. یہ قرآن کن کے لیے ہے؟ ہم لوگوں کے لیے ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا تاکہ ہم لوگ اس کی پیروی کریں. آج ہم لوگ کس کو خوش کر رہے ہیں اور کیسے خوش کر رہے ہیں؟ آج کیا کہتے ہیں آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں کیا کیا نہیں ہوتا. ایک ایک رسم آپ میں بولوں گی تو پھر بول کے بات وہاں تک چلی جاتی ہے جہاں تک میں نہیں پہنچانا چاہتی ہوں. آپ خود دیکھیے کہ ہماری رسمیں ہماری جو ان کی وہ کہتے ہیں نا ملت کس کو کہتے ہیں کہ ان کے طریقے. اب ان کے مذہبی طریقے بھی دیکھ لیجئے اور ان کے رسموں کے طریقے بھی دیکھ لیجئے. اب جب ہم کرسمس منا رہے ہوتے ہیں بچے ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے نا، صرف ایک وہ لگایا ہے، بس تھوڑی لائٹیں لگائی ہیں. ملتہم غور کیجئے گا اس لفظ کو. ہم کہتے ہیں صرف پھول ریڈ کلر کے دیے تھے ملتہم. ہم کہتے ہیں صرف ہم نے یہ چیز کی ہے، صرف ہم نے کھانا ٹرکی بنائی ہے ملتہم. ایک رسم کے اوپر ملتہم. ہم نے صرف ان کے کپڑے پہنے ہیں اس طرح لگنے کے لیے ملتہم. ہر ایک چیز کو ادھر لے کے آئیے اور پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اہواءہم ان کی خواہشات کی. اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم. کون سا علم آیا تھا؟ قرآن کا علم آیا تھا، وحی کا علم آیا تھا. رائٹ. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر اور نہیں آپ کے لیے اللہ سے بچانے کے لیے کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہے. یہ بہت ڈر والی بات ہے. مجھے پتا ہے کہ ان آیات پہ عمل کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اسپیشلی دیکھیں آپ اپنی ذات کو دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو تو بچا لیں گے، پھر ہمارے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، آگے ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں. پھر جب یہ آیت میں کہتی ہوں کہ کبھی تو بچوں کو وہ ہوتے ہیں نا خاموش رہ کے ایک تبلیغ کرنے والی بات ہوتی ہے. یہ آیت لے کے ان کو آپ صرف یہ کہتے ہیں بیٹا یہ آیت پڑھ کے ذرا دیکھنا کہ اس کا میننگ کیا ہے. میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا کہ میں اپنے بچے کو بتانا چاہ رہی تھی، اور مجھے یہ بھی تھا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں تو بچے چڑ بھی جاتے ہیں کہ سارا وقت ایسی بات کرتے رہتے ہیں. تو میں نے ان کو ایک آیت نکال کے دے دی. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا بھی تھا اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی جو خواہشات ہیں تم اس کو پوچھتے ہو، جیسے اس کی عبادت کرتے ہو تو وہ شرک ہی ہو جاتا ہے. تو کیونکہ بچے تو نہیں مانتے کیا مطلب خواہشات کا، کیا مطلب اس کا، ایسے بات ہوتی ہے. تو وہ آیت ہی نکال کے میں نے کہا کہ آپ ذرا اس کا خود سے اس کی ڈیٹیل دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے بحث کرتے کرتے او مائی گاڈ دس سیڈ، او مائی گاڈ یہ تو واقعی یہ بات لکھی ہوئی ہے.
تو کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی ایسی بات بتانی ہوتی ہے تو پھر حکمت سے کام لیں. کبھی خود بچے بن جایا کریں کہ مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آ رہی، بیٹا ذرا بتانا اس کا کیا میننگ ہو سکتا ہے، تم ذرا گوگل کر کے دیکھنا اس آیت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو بڑی خوبصورتی سے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. ہم ایک کوشش ہی کر سکتے ہیں نا. میں خود ایک ماں ہوں تو مجھے اس درد کا بھی احساس ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے لو ونس کو اس راستے پہ لے کے آئیں جس کی سمجھ ہمیں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگلی آیت میں 120 آیت تک ہم نے الحمدللہ کر لیا ہے. 121 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین، وہ لوگ جو آتیناہم، دی ہم نے انہیں، الکتاب، کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کتاب کا حق ہے تلاوت کرنے کا. کتاب کا حق کیا ہے؟ صرف پڑھ لینا، یا پھر کبھی اس کو یہ آیت پڑھ لو تو یہ چیز ہو جائے گی، یہ آیت پڑھ لو تو یہ درد ٹھیک ہو جائے گی، یہ آیت پڑھ لو تو نظر اتر جائے گی. اس لیے یہ کتاب آئی تھی، حق کا تلاوت ہی. یہ کتاب آئی تھی تاکہ ہم اس پہ عمل کریں. یہ لایا عمل تھا، یہ قانون ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا جادو ہے. اگر جادو تو لفظ ہی غلط ہے نا، اگر وہ اتنا بولتے ہیں نا کہ وہ کہتے کہ جادو کی طرح یہ کام ہو گیا، تو یہ وہی کتاب ہے. پھر پکڑ لو اس کو کسی طرح سے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بہی، اس پر، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، بہی، اس سے، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں. عمل نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہے. پڑھ کے کتنی کتاب، دیکھیں میں بار بار یہ کہتی ہوں نا کہ کتاب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک لفظ پڑھنے کے 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم کہتے ہیں کہ اگر پڑھو تو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، رائٹ؟ لیکن یہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. اصل کتاب کا مقصد اس پہ عمل کرنا ہے، اپنی روٹین، اپنی ڈیلی لائف میں اس کو لے کے آنا ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو. اب دیکھیے یہ سیم آیت ہے، ہم نے جب شروع کیا تھا نا بنی اسرائیل کا واقعہ، دیٹ واز آیت نمبر 47. اب واپس آئیے 47 آیت نکالیے پھر، تاکہ آپ ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اب یہ بریکٹ بند ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کہ 10 رکوع انہی کے بارے میں ہے. اور ان کے بارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں نہ کریں. اور آپ اچھے سے یہ جانتے کہ ایک بار ہم نے جب بھی اس کو دیکھا، اپنے اوپر لے کے دیکھا تھا، تو اس سے بھی بڑھ کے ہم لوگ اب ملوث ہیں ان چیزوں میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی فضیلت دی تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی فضیلت مسلمان کو دی ہے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کر، نعمتی، نعمت کو، التی، وہ جو، انعمتو، میں نے انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تھی تمہیں، علی العالمین، جہانوں پر. میں یہاں پہ پھر وہ ایک بات کہوں گی کہ فضیلت کہاں پہ دی تھی؟ ایک عالم کی بات نہیں ہے، عالمین پر فضیلت دی تھی. کوئی گن تھے تو دی تھی نا ان کو. اور پھر جو انہوں نے اس کے بعد جو حرکتیں کی، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات کھول کے ہم تک بتا دی کہ تم ایسے نہ کرنا. لیکن ہم نے کہاں سنا؟ ہم نے تو اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، واتقوا، ڈرو. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا ڈراؤ نا، ان کو یہ آیت پڑھ کے بتائے کہ ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفسن، کہ نہیں کام آئے گا، نفسن نکرہ ہے، کوئی نفس، کوئی انسان، جس کو کہتے ہیں نا کوئی بھی نہیں، نفسن، کوئی نفس، ان نفسن، کسی بھی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبلو، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور